السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم شروع کرتے ہیں اپنی 4 رکوع کا، جو کہ ہم نے کل پڑھا۔ انشاءاللہ اس کو پہلے ریوائز کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں 4 رکوع میں جو قصہ آدم و ابلیس ہم پڑھے تھے، ہم نے اس کو کہاں تک چھوڑا اور آج اس کو مکمل کرتے ہیں۔ پہلے بامحاورہ ترجمہ پچھلے کا دیکھیے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انہوں نے کہا کیا آپ میں سے آپ کسی ایسے کو مقرر کریں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم اس آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور آپ کے لیے تقدیس کر رہے ہیں۔ کہا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سارے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا مجھے ان سب کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے سمجھنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا اے آدم، تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی تمام مخفی چیزوں کو جانتا ہوں، اور اسے بھی جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس سے بافراغت کھاؤ جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ جی اسٹوڈنٹس، آگے دیکھتے ہیں کہ لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّ پس پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو۔ اب یہاں پر بڑی خوبصورت چیز جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ عربی وہ واحد زبان ہے جس میں آپ نے بچپن سے واحد اور جمع پڑھے ہوں گے، لیکن عربی زبان میں واحد ایک کے لیے، تثنیہ 2 لوگوں کے لیے، اور جمع کا صیغہ 3 یا اس سے زائد کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں پر فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا نکلوا دیا ان سے، مما جس سے، کانا وہ تھے، فیہی اس میں، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، اہبتوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن تھے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، اور لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ، ومتاع اور ساز و سامان ہے، الی حین الی تک، حین ایک وقت مقرر تک، ایک خاص وقت تک۔ فتلقی سیکھ لیے آدم من ربہ من سے ربہ اپنے رب سے، کلمات، فتاب مہربانی کی، علیہ اس پر، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قلنا کہا ہم نے، اہبتوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پس اگر، یَأْتِیَنَّکُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن پس جو کوئی، تابع پیروی کرے، ہدایا میری ہدایت کی، فلا پس نہیں، خوف خوف ہے، علیہم ان پر،
ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے، والذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس دیکھیں اب آپ کی بک کے پیج پہ جہاں سے ہم نے کل چھوڑا آگے تشریح کو دیکھتے ہیں۔ 36 آیت میں آیت نمبر 36 کو دیکھیے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ورغلایا، اپنی طرف سے انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ سورۃ الاعراف میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ، اور پھر بہکایا ان دونوں کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان کے سامنے جو چھپائی گئی تھی ایک دوسرے سے ان کی شرمگاہیں، اور کہا نہیں روکا ہے تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے کہ کہیں تم ہو نہ جاؤ فرشتے ہمیشہ رہنے والے، اور قسم کھائی ان کے سامنے کہ یقین کرو میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، پھر رفتہ رفتہ اپنے ڈب پر لے آیا ان دونوں کو دھوکہ دے کر، پھر جب چکھا ان دونوں نے مزہ اس درخت کا تو کھل گیا ان کے سامنے ان کا ستر، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، اور پکارا ان کے رب نے، کیا نہیں روکا تھا میں نے تمہیں کہ اس درخت کے پاس جانے سے، اور نہ کہا تھا تم سے کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ اعراف آیت 20، 21، 22۔ اس پر اللہ نے ان دونوں سے ناراض ہو گئے اور انہیں جنت سے نکال دیا، ایک وقت مقرر تک زمین پر رہنے کا حکم دیا، اللہ نے شیطان کو بھی زمین پر بھیج دیا۔ نیکسٹ آیت دیکھیں، آیت نمبر 37 میں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، حضرت آدم نے کس طرح توبہ کی اللہ تعالیٰ سے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو مدت تک زمین پر پریشانی کی حالت میں اپنی غلطی پر روتے رہتے، اسی طرح حضرت حوا بھی پریشان رہیں۔ آخر اللہ نے اپنے بندوں کی آہ و زاری اور ندامت پر رحم آیا، ان کے دل میں چند کلمات ڈال دیے، انہیں ان کلمات کا ورد کرایا۔ سورۃ الاعراف میں ہی تذکرہ ہے ان کلمات کا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخش دے اور ہم پر رحم نہ کھائے تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کی غلطی کو معاف کیا کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 38 کو دیکھیے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب کے سب یہاں پر حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد سے اللہ کا خصوصی عمومی طور پر خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کی پیروی کرنے کا حکم ہے وہ یہاں بیان کیا گیا۔ توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو دوبارہ زمین پر بھیج دیا گیا، اور ان دونوں کی وجہ سے زمین پر انسانوں کی آبادی ہوئی۔ اس آیت میں حضرت آدم کی اولاد سے کہا گیا کہ انبیاء کی اطاعت کریں، ان پر اتاری جانے والی کتابوں کے احکامات پر عمل کریں، اور پھر انبیاء کے نائب یعنی علماء حق کی اطاعت کریں۔ جو ایسا کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگا، دنیا اور آخرت کا غم نہ ہوگا اس کے لیے۔ قرآن میں جیسے ارشاد فرمایا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ خوف کھائیں گے اور نہ غم ہوگا۔ یہاں اگر آپ خوف اور غم کے فرق کو تھوڑا سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔
خوف کا درجہ کمتر اور عارضی ہوتا ہے، جبکہ غم کا درجہ گہرا اور بہت وسیع طور پر دیر پا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مثلاً اندھیرے کمرے میں جانے کا ڈر خوف کہلاتا ہے، لیکن جو ہی روشنی مل جائے خوف جاتا رہے گا۔ لیکن کسی اگر عورت کا خدا نخواستہ کسی بچے کو کوئی تکلیف ہو گئی، وہ وفات پا گیا، تو وہ اس کو غم لاحق رہتا ہے اور یہ دیر تک رہتا ہے، ہمیشہ زندگی میں وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو یاد کرتی رہتی ہے۔ اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ نیک لوگوں کو نہ دنیا کے مصائب کا خوف ہوگا، نہ آخرت کے مصائب سے غمگین ہوں گے، یعنی آخرت میں بھی وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 39 میں 39 کو دیکھیے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی آیات کو انکار کر رہے ہیں۔ آیت کے مطابق جو لوگ اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے، انبیاء کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کی آیات یعنی قرآن اور رسول کے معجزات پر یقین نہیں لائیں گے، بلکہ جانوروں کی طرح کھانے پینے اور دنیا کے مزے لینے کے لیے زندگی گزاریں گے، تو ایسے لوگ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ جہنم کی آگ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان میں بھی یہ دعا سکھائی جاتی ہے، اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ اصل میں اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ قرآن میں بھی جہاں کہیں بھی تذکرہ آیا ہے کفار کا عذاب کا یا منافقین کے طور پر، تو اللہ سے اپنے لیے بخشش مانگیے۔ ہمیشہ یہ اپنا طریقہ کار بنائیے کہ اللہ سے اپنے لیے بخشش مانگتے رہیے۔ اور یہاں پر بھی اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، اور حضرت آدم کو جو ہدایات دی تھی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک لوگوں میں، جنتیوں میں اللہ تعالی ہمارا شمار کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی